اگر نظام ولایت کا معاملہ نہ ہوتا ہم ان کے ساتھ دے دیتے اور ان کے ساتھ چلتے، انہی کی طرح لڑتے، انہی کی طرح ان سے اپنے دنیاوی حقوق لے لیتے اور شاید انہی کی طرح ہم ترقی بھی کر لیتے. لیکن ہمارا ان کے ساتھ معاملہ اس بات کا ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ دین کو بھی آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم نظام ولایت کے تحت ترقی کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں آباد ہو جائیں. تو لہذا شیعیان حیدر کرار، عزاداران آغا عبداللہ حسین علیہ السلام، ہم سب منتظر حکومت ولائی ہیں، منتظر حکومت امام زمان علیہ السلام ہے. وہ حکومت جو پیغمبر اسلام کے زمانے میں قائم ہونی چاہیے تھی، وہ حکومت جو پیغمبر اسلام کے فوراً بعد قائم ہونی چاہیے تھی، وہ ہر امام کے زمانے میں قائم ہونی چاہیے تھی. دشمنان اسلام نے اس حکومت کو قائم ہونے نہ دیا، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اہل بیت اور امت اسلامیہ پہ ظلم کی بنیادیں رکھی اور ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھا. اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ امت حکومت حق الہیہ سے محروم ہے، امت نمائندگان الہی کے فیوزات سے محروم ہے. ایسے ائمہ معصومین اور ایسے خلفاء الہی، ایسے حکام الہی کہ جو اس قدر علم و دانش و حکمت والے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ سلونی قبل ان تفتنونی انی اعلم طرق السماء من طرق الارض. تمام ائمہ اسی طرح سے ہیں کہ ان سے جو چاہیں پوچھیں وہ بتا سکتے ہیں، آسمان کے راستوں سے بیشتر آشنا ہے زمین کے راستوں کی نسبت، وہ بہتر جانتے ہیں، وہ علم ما کان و ما یکون رکھتے ہیں. اب امت کو اگر ایسے رہنما ملتے اور ایسے رہنماؤں سے براہ راست استفادہ کرنے دیتے اور ایسے رہنماؤں اور امت کے درمیان اختلافات پیدا نہ کرتے اور لوگوں کے ذہنوں کو اہل بیت سے منحرف نہ کرتے اور اس بیچ میں رکاوٹیں نہ ڈالتے، جنگ بپا نہ کرتے اور اہل بیت کو یکی بعد دیگری شہید نہ کرتے، تو آج امت ترقی کی آخری منزلوں پہ ہوتی. آج کوئی خون خرابہ نہ ہوتا، کوئی اختلاف نہ ہوتا، کوئی جھگڑا نہ ہوتا. یہاں ہر ایک بھرپور علم و دانش و حکمت کے ساتھ خداوند متعال کی بندگی کر رہا ہوتا.